بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے جہاد کو چھوڑ کر گھر بار اور کاروبار میں لگ جانے والوں کو دھمکی۔ حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قسطنطنیہ میں تھے اور مصر والوں کے امیر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تھے اور شام والوں کے امیر حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ قسطنطنیہ شہر سے رومیوں کی ایک بڑی فوج باہر نکلی۔ ہم ان کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک مسلمان نے رومیوں پر اس زور سے حملہ کیا کہ وہ ان میں گھس گیا اور پھر ان میں سے نکل کر ہمارے پاس واپس آ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ چلائے اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہنے لگے، سبحان اللہ، اس آدمی نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، تم اس آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہو کہ دشمنوں میں گھس جانا ہلاکت ہے؟ یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت عطا فرمائی اور اس کے مددگاروں کی تعداد بہت ہو گئی تو ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر آپس میں یہ کہا کہ ہماری زمینیں خراب ہو گئیں، اب ہمیں کچھ عرصہ مسلسل مدینہ میں ٹھہر کر اپنی خراب شدہ زمینوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ارادے پر رد فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان ہلاکت میں، اس لیے ہلاکت تو اس میں تھی کہ ہم زمینوں میں ٹھہر کر انہیں ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہمیں اللہ کے راستہ میں نکلنے اور غزوہ میں جانے کا حکم دیا گیا اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اللہ کے راستہ میں غزوہ فرماتے رہے یہاں تک کہ اسی راستہ میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ شہر دشمن سے لڑنے گئے اور جماعت کے امیر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے اور رومی لشکر شہر کی دیوار سے کمر لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ ایک مسلمان نے دشمن پر زور سے حملہ کیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، رک جاؤ رک جاؤ، لا الہ الا اللہ، یہ آدمی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور اسلام کو غالب فرما دیا تو ہم نے آپس میں کہا، آؤ ہم اپنی زمینوں میں ٹھہر کر انہیں ٹھیک کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو ہمارے اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم زمینوں میں ٹھہر کر انہیں ٹھیک کرنے میں لگ جاتے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتے۔ حضرت ابو عمران فرماتے ہیں کہ جب ابو ایوب زندگی بھر اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔ حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب نے قسطنطنیہ میں دشمن کی صف پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اسے چیر کر پار چلے گئے اور ہمارے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا، اس آدمی نے تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت ابو ایوب نے فرمایا، ہم اس آیت کو تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم آپ کے ساتھ لڑائیوں میں شریک ہوئے اور ہم نے آپ کی بھرپور نصرت کی۔ جب اسلام پھیل گیا اور غالب ہو گیا تو اسلامی محبت کے اظہار کے لیے ہم انصار جمع ہوئے اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے اور آپ کی نصرت کی دولت سے نوازا یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا اور اسلام والے زیادہ ہو گئے اور ہم نے آپ کو اپنے خاندان، اہل و عیال، مال و اولاد سب سے آگے رکھا اور اب لڑائیوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنے اہل و عیال میں واپس جاتے ہیں اور ان میں رہا کریں گے اور ہم اللہ کے راستہ میں باہر کچھ عرصہ نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لہٰذا گھر بار اور کاروبار، مال و اولاد میں ٹھہر جانے اور جہاد چھوڑ دینے میں ہلاکت تھی۔
جہاد چھوڑ کر کھیتی باڑی میں مشغول ہو جانے والوں کو دھمکی اور وعید۔ حضرت یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن حر انسی رضی اللہ عنہ نے ملک شام میں کھیتی کا کام شروع کر دیا ہے، تو حضرت عمر نے ان سے وہ زمین لے لی اور دوسروں کو دے دی، اور فرمایا جو ذلت و خواری اور ان بڑے لوگوں کی گردن میں پڑی ہوئی تھی تم نے جا کر وہ اپنی گردن میں ڈال لی۔ حضرت یحییٰ بن عمر شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس سے یمن کے کچھ آدمی گزرے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا، پھر اس نے ہجرت کی اور اس کی ہجرت بھی بڑی عمدہ ہوئی، پھر اس نے بہترین طریقہ سے جہاد کیا، پھر یمن اپنے والدین کے پاس آ کر ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ الٹے پاؤں پھر گیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو جنت میں جائے گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ الٹے پاؤں پھرنے والا کون ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا اور اس نے ہجرت کی اور اس کی ہجرت بڑی عمدہ ہوئی، پھر اس نے بہترین طریقہ سے جہاد کیا، پھر اس نے نبطی کافر سے زمین لینے کا ارادہ کیا اور نبطی کافر زمین کا جتنا خراج دیا کرتا تھا اور اسلامی فوج کے لیے جتنا ماہانہ خرچ دیا کرتا تھا اس نے وہ زمین بھی لے لی اور یہ خراج اور خرچ بھی اپنے ذمہ لے لیا، پھر اس زمین کو آباد کرنے میں لگ گیا اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیا۔ یہ آدمی الٹے پاؤں پھرنے والا ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔